الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل اس کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی انذار اور بشارت ہے، جو کہ اس باب کی پچھلی صورتوں سے یہی موضوع چلا آ رہا ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس میں خطاب اصلاً قریش ہی سے ہے، البتہ یہود سے بھی مفصل خطاب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کی حمایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے اب یہود بھی پوری طرح میدان میں آ چکے تھے، اور اس صورت کے مضمون سے بھی واضح ہے کہ ام القری مکے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جو اتمام حجت کا مرحلہ ہے، اس میں یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ اب ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر تم اس ظلم باطل میں، اس غرے میں مبتلا ہو کہ تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو، تو یہ ظلم باطل محض خود فریبی پر مبنی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے، اور اللہ کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے ہو جب تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کی ہے۔ تو اگر اپنی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو اس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس وقت مبعوث ہو چکے ہیں، ان کی پیروی کرو، جو اسی سیدھی راہ کی دعوت دے رہے ہیں جو تورات کے ذریعے سے تم پر کھولی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی اسراء کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی امانت ان خائنوں سے چھین کر اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جس کو اپنی روش بدلنی ہے وہ بدلے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج اس کو خود بھگتنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ قرآن جس فطری اور سیدھی طریقے زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی صورت میں صرف اس کی اساسات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا سورہ نحل میں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی اوامر میں عدل، احسان اور قرابت مندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ تھا، اور نواہی میں فحشاء، منکر اور بغی کا۔ اس صورت میں اس کی پوری تفصیل آ جائے گی کہ یہ عدل، احسان اور قرابت مندوں کے حقوق، اس کی اصل اور بنیاد در حقیقت کیا ہے، اور یہ فحاشی اور یہ منکر اور یہ بغی، اس کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 23 کے بعد اس کی تفصیل کو بیان کریں گے۔ اور اس تفصیل سے در حقیقت تورات کے جو احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس جن کو کہا جاتا ہے، کہ ساتھ اس کی ایک مطابقت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیمات دونوں ہم آہنگ ہیں۔ اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے، اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ پچھلی صورت سورہ نحل میں ہجرت کا ذکر بھی تھا، لیکن بالکل اشارے کی شکل میں۔ اس صورت میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر آ جائے گا ہمارے سامنے، اور اس کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے اس کی بھی ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایسے انداز میں دی گئی ہے کہ جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اس کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ یہ صورت ہجرت مدینہ کے بالکل قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے موقف پر بھی جمے رہیں، اور کفر کے ساتھ مصالحت کا بالکل خیال تک بھی دل میں نہ لائیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بحثیوں اور ان کے طوفان کذب و افطرا پر بہت زیادہ جھنجلا اٹھتے تھے،
ان کو تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر اور سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلے میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کا نسخہ بھی بتایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز یہ وہ چیز ہے کہ جو تم کو ان صفات عالیہ سے متصف کرے گی جس کی کہ اس کام میں اشد ضرورت ہے۔ تو لہذا آئیے اب ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بہت پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور والی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کا انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے دو مسجدیں تعمیر کی اور انہیں پورے عالم کے لیے توحید کی دعوت کا مرکز قرار دے دیا گیا، ایک سرزمین عرب میں مکے میں اور دوسرے فلسطین میں۔ ان میں سے پہلا مقام تو وادی غیر ذی زر ہے، جس کا کہ تذکرہ ہم اسے پچھلی سورت سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے، اور دوسری ایک انتہائی زرخیز زمین یعنی فلسطین کی زمین، جس کے بارے میں قدیم صحیفوں میں اسے دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے۔ تو الذی بارکنا حولہ کے الفاظ سے قرآن نے در حقیقت اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس طرح بالکل متعین کر دیا ہے کہ وہ جو مسجد اقصیٰ ہے، دور والی مسجد ہے جس کا کہ ذکر ہوا ہے، وہ در حقیقت یروشلم کی مسجد ہے۔ اور لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی اس بات کی نشانیاں کہ حرم مکہ کے ساتھ ساتھ اب فلسطین کی سرزمین اور اس کی امانت بھی بنی اسماعیل کے سپر کر دی جائے گی، یعنی وہ لوگ جو کہ اس نبی امی کے گرد جمع ہو چکے ہیں بنی اسماعیل، ان کو اب ان دونوں مسجدوں کی تولیت حوالے کی جانے والی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو کہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہی سمیع و بصیر ہے، تو یہ اسی کا کام تھا کہ ان بد عہدوں کا محاسبہ کرے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا ڈالا ہے۔ بنی اسرائیل اس گھر میں جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد یہی ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس گھر کی امانت اب نبی امی کے حوالے کر دی جائے گی۔ آپ کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے یہاں تک اسی مقصد سے لایا گیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لہذا وہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک قوم کو لوگوں پر اتمام حجت کے لیے منتخب کرے اور اس کی طرف سے اس درجے کی سرکشی کے باوجود اسے یوں ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ناگزیر تھا کہ پیش نظر مقصد کے لیے وہ کوئی دوسرا اہتمام کرے، اور اس نے یہی کیا، اور عالمی سطح پر دعوت و شہادت کی ذمہ داری اب بنی اسماعیل کو سپرد کر دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس دور کی مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ لے جانا کس طرح ہوا؟ قرآن نے پھر آگے چل کر اسی سورت کی آیت نمبر 60 میں بتا دیا کہ یہ ایک در حقیقت رویا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رویا کا طریقہ در حقیقت جس مقصد کے لیے اختیار کیا ہے وہ اس لیے کہ رویا کا مشاہدہ جو چشم سر کے مشاہدے سے زیادہ قطعی ہے۔ یہ جو ہماری سر کی آنکھیں ہیں اس سے زیادہ حتمی اور قطعی رویا کا مشاہدہ ہوتا ہے، زیادہ وسیع اور اس سے 1000 درجہ عمیق اور دوررس ہوتا ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں کو تو مغالطہ پیش آ سکتا ہے لیکن رویا صادقہ مغالطے سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ آنکھ ایک محدود دائرے ہی میں ہی دیکھ سکتی ہے، لیکن جو رویا ہے بیک وقت نہایت وسیع دائرے پر محیط ہو جاتی ہے۔ آنکھ حقائق اور معنی کے مشاہدے سے قاصر ہے، لیکن رویا معنی و حقائق اور انوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے مشاہدے کے بجائے رویا کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ تو لہذا پھر آگے اگلی آیت میں اسی بات کی وضاحت کی گئی کہ ان کا عہد اب تمام ہوا، ان کا دور اب تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے، اور اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس تاکید کے ساتھ
کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ ایک جملے میں در حقیقت اس دعوت کا خلاصہ ہے جس کے بنی اسرائیل امین بنائے گئے تھے۔ توحید پر ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی تمام معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ تورات میں بھی یہی تعلیم جگہ جگہ نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ آگے بیان ہوا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم انہی باقیات صالحات کی اولاد ہو جو توحید پر سچے ایمان کی وجہ سے کشتی پر سوار کرائے گئے تھے اور اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے تھے۔ اپنی یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھو اور اپنے ابو الآبا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح تم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن کر اس کی توحید پر قائم رہو۔ انہو کانا عبدا شکورا، اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ نوح تو در حقیقت شکر کرنے والا بندہ تھا اور تم انہی کی اولاد ہو۔ تو اے اولاد نوح، اے وہ لوگ جن کو کہ ہم نے اس کشتی پر سوار کیا تھا، تو اسی طریقے سے تم بھی شکر کی روش اختیار کرو اور ناشکری سے دور رہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، بنی اسرائیل کو تو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، یعنی اللہ کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے اور اس کی شریعت سے بغاوت کرو گے۔ قرآن میں لفظ فساد اسی مفہوم کے لیے آیا ہے۔ لہذا پھر اس کے بعد یہ بات محفوظ ہے کہ تم پھر دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ جب تم 2 مرتبہ سرکشی دکھاؤ گے تو 2 ہی مرتبہ تم سخت سزا بھی پاؤ گے۔ لہذا پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی سزا کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیے جو نہایت زور آور تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے۔ وکانا وعدا مفعولا، اور وعدہ تو پورا ہو کر رہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم سرکشی دکھاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، تو وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور یہ اشارہ ہے در حقیقت بابل و نینوا کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کی طرف، کہ جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو، جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا، بالکل مسمار کر دیا۔ آیات میں اس کے لیے فجاسو خلال الدیار کے الفاظ جو آئے ہیں، یہ در حقیقت یہود کی انتہائی توہین و تذلیل کی تصویر کشی کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی۔ وامددناکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یعنی ایک عرصے کی غلامی کے بعد پھر یہود میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اللہ نے دوبارہ ان کی مدد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو چنانچہ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا اور پھر 539 قبل مسیح میں شاہ ایران سائرس نے ان کے دشمنوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سائرس نے یہود پر یہ عنایت کی کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود نے واپس آ کر ہیکل مقدس ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے آپ کو بڑی حد تک بحال کر لیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کو خاصا پھر فروغ حاصل ہوا۔ قرآن نے یہ اسی فضل اور اسی عنایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ پھر آیت نمبر 7 میں بیان ہوا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ تمہارے لیے در حقیقت سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ فائزہ جا وعد الآخرہ، اس کے بعد جب دوسری وعدے کا وقت آیا، لیسوء وجوہکم، یعنی اس سے پہلے در حقیقت وہی الفاظ جو اس سے پہلے آ چکے تھے وہ محذوف ہیں کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار،
کہ ہم نے بھیجا ایسے شدید بندے، ایسے جنگجو بندے ہم نے بھیجے کہ جو کہ ان کے گھروں کے اندر گھس پڑے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی بات کو بیان کیا کہ لیسوء وجوہکم، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں. وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تمہاری مسجد میں وہ اس طرح گھس پڑے کہ جس طرح وہ پہلی بار اس کے اندر داخل ہوئے تھے، پہلی بار گھسے ہوئے تھے. یعنی اسی طریقے سے جو ہے وہ تخت و تاراج کر دے، مسمار کر کے رکھ دے تمہاری بستیوں کو. لِيَبْتُلُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے. یہ در حقیقت اب اس دوسری تباہی کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف سے اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں جو ہے وہ یہود پر آئی. اس موقع پر ہزاروں یہودی مارے گئے، ہزاروں یہودی غلام بنا لیے گئے، ہزاروں کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کے لیے بھیج دیا گیا، اور ہزاروں کو لوگوں کی تفریح توا کے لیے جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے ان کو مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا. اور مزید بنا یہ کہ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین نے اپنے لیے چن لی، اور یروشلم کا شہر اور اس کی مسجد سب زمین بوس کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی، مٹا دی گئی. یہ اصل میں وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ جب تم دوسری بار اسی طرح سرکشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح دوسری بار عذاب آیا. یعنی وہ پہلا عذاب جو کہ بخت نصر کے ہاتھوں آیا، اور دوسرا عذاب پھر یہ ان پر ٹائٹس رومی کے ذریعے آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. پھر آگے ارشاد ہوا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی عجب نہیں ہے اے بنی اسرائیل کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے ایک باڑا بنا کر رکھا ہوا ہے. یعنی دنیا میں بھی تم اسی طرح سے عذاب سے دوچار ہوگے اگر تمہاری حرکتیں وہی نہیں، وہی ناشکری کی روش اختیار کی، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم نے شکر ادا نہیں کیا، بندگی کی روش اختیار نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کے تم پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے خاص چوزن پیپل ہو. لیکن اگر تم ابھی بھی اچھے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم. کوئی عجب نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پھر تم پر رحم کرے، لیکن تمہاری روش وہی رہی. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کیا کہ ایسے منکروں کے لیے تو ہم نے آخرت کا عذاب بھی، جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ اب لوگوں کو، عوام الناس کو، یعنی اس وقت کے اعتبار سے مشرکین کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جو کہ راہ دکھاتا ہے بالکل سیدھی. یعنی ابھی بھی وقت ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اور چونکہ اب یہ قرآن ہمیشہ ہمیش رہے گا تو لہٰذا ہم سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم بھی اپنی بقا چاہتے ہو، تم بھی سربلندی اور سرفرازی چاہتے ہو، تو اب یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. یہ قرآن آ گیا ہے جو کہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بھی یہی قرآن بتاتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، آتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی نشانی مانگ رہے ہیں، یہ آخرت کی اور قیامت کی نشانی مانگتے ہیں. تو ان پر افسوس کہ انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے. یعنی عذاب کی نشانی مانگنے کے بجائے آفاق و انفس کی نشانیوں کو دیکھیں جو ہر وقت ان کے احاطے کیے ہوئے ہیں. کیا اس کی طرف وہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلباز واقع ہوا ہے، ہر چیز میں وہ جلدی بجانا چاہتا ہے، ہر چیز کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نشانی مانگتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور اگر یہ دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانی بنایا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ،
پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی، یعنی اس پر محذوف ہے کہ تاکہ وہ اس رات کی نشانی میں آرام کریں، راحت حاصل کریں۔ وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا، لتبتغوا فضلا من ربکم، اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے، یعنی اس قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل بھی کر دی ہے، اس کو دیکھ لیں تو ان کو یقین آ جائے گا، اس کو جان لے، اس کو پڑھ لیں تو وہ ہدایت کے راستے کو پا جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے شریکوں کے سہارے پر ابھی عذاب کی جلدی نہ مچائیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، یعنی یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ انسان کو جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے وہ اس کے اعمال کا صلہ ہے، اس لیے یہیں سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی جنت اور جہنم وہ اسی دنیا سے لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے، قیامت میں اس کو کوئی ایسی چیز پیش آنے والی نہیں ہے جو یہاں اس کا مقدر نہیں بن سکی، لہذا عذاب کے لیے جلدی مچانے کے بجائے یہ اس بات پر غور کریں کہ اس کے بچنے کے لیے انہوں نے کیا اہتمام کر رکھا ہے، عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ، ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا، منشورہ بالکل کھلا ہوا وہ پائے گا۔ اقرا کتابک، کہا جائے گا لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہاری پوری زندگی کی فلم تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، لہذا پڑھو اس کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو دیکھو، آج کے دن تم حساب کرنے کے لیے، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے لیے ہی چلتا ہے، یعنی جو ہدایت اختیار کر رہا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا۔ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی آخرت میں یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بھی وہی ہے جو اس نے صحیح کی، اس نے کوشش کی، اپنی کمائی اپنے ہی اعمال کو وہ لے کر جائے گا، کوئی دوسرا نہ تو اس کی نیکی میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہ تو اس کی کوئی برائی میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل اصول ہے، اٹل قانون ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو کیا یہ تم جلدی مچاتے ہو؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر اپنی حجت پوری کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول تو آ چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے ہیں بطور رسول، اب اسی کا انتظار ہے کہ کب حجت پوری ہو جاتی ہے، کب اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عذاب ہی کا مرحلہ ہے، یعنی رسول جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر اب عذاب ہی آنے والا ہوتا ہے، عذاب آ جائے گا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہ مرحلہ بھی اب بس آیا ہی چاہتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کے پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحالوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ جاؤ جو چاہو کرو، جو جی چاہے تم کرتے رہو۔ جو اس کے خوشحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، کھلی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے عذاب کا ایک طریقہ ہے کہ جو چاہو کرو۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس میں خوب فسق کرتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے پھر رکھ دیتے ہیں، الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، تو ذرا دیکھ لو کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں اسی طرح ہلاک کر دی۔
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے آپ کا رب ہی کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے منکرین جو کچھ کر رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ کے رب کو کسی دوسرے کی مدد یا اطلاع کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ لہذا آپ مطمئن رہیں، جب وقت آ جائے گا تو ان کا فیصلہ کرنے میں بھی ذرا بھی دیر نہ ہوگی۔ من کانا یرید العاجلہ، اب اللہ تعالیٰ قانون کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اس عظیم حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ در حقیقت تم دنیا کے بارے میں جو تمہارا رویہ ہوتا ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو کلیئر کر لو کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا تو تم کو مل جائے گی جس کے لیے ہم چاہیں گے، لیکن اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت نہیں ہے تو جان لو کہ پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ در حقیقت تم اس دنیا میں فیصلہ کر لو کہ تمہارا مطلوب و مقصود در حقیقت دنیا ہے یا آخرت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتہائی خوشنما اسلوب سے اس بات کو بیان کیا کہ من کانا یرید العاجلہ، کہ ہمارا تو طریقہ در حقیقت یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں سرے دست یہی دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ خوار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا، ذلیل ہو کر جس کے اندر پھر وہ داخل ہوگا، اگر اس کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہی ہے تو دنیا اس کو مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں کہ جو چاہے گا وہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اگر اس کو آخرت مطلوب و مقصود نہیں ہے، لیکن پھر وہ جان لے کہ پھر وہ جہنم اس کا مقدر ہوگا اور وہ اس کے اندر انتہائی ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، وہ سعیھا سعیھا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے صحیح بھی کرتا ہے، یعنی محض صرف زبانی کلامی آخرت پر ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا، یا محض زبانی کلامی اس بات کو نہیں کہتا کہ ہم آخرت کو چاہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وسعیھا سعیھا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسے کہ کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو۔ فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی سعی مقبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ صرف تمنا کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کے شائع نشان کوشش بھی مطلوب ہے، اور ساتھ ہی شرک کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی مطلوب ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلب آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت آخرت کی یہ تمنا لا حاصل رہے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، اور ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی اس دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں ہم آخرت کے طالب کو بھی ہم دنیا عطا کرتے ہیں، اور جو آخرت کا طالب نہیں ہوتا محض دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کو بھی ہم دنیا عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آخرت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محروم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ من عطاء ربک، آپ کے رب کی یہ عطا ہے، بخشش ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے، کسی پر روکی نہیں جا سکتی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی دنیا میں تو دیکھو ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت میں جو فضیلت ہے دراصل اس کے جو درجات ہیں وہ تو کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو لہذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو سنو تم اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار کہیں بیٹھے نہ رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الہ مانو گے، شرک کرو گے تو انتہائی ذلیل و خوار ہوگے، اور آخرت میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، قیامت میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی تمام باتوں کی اصل بات در حقیقت یہی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی تعلیمات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو بھی یہی تعلیمات دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا،
اور یہاں پر بھی آخر میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو در حقیقت آخرت میں انتہائی راندہ درگاہ ہوگے اور انتہائی مایوس ہوگے اور ناکام ہوگے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.